اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت سے اور عبادت کی نیت سے آواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کل کے درس میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوتی ہے، بی بی آمنہ اپنے ساتھ لے کر اپنے بچے کو ننیال مدینہ منورہ میں اپنے خاندان والوں سے ملوانے کے لیے تشریف لے جاتی ہیں۔ اللہ کی شان، مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کی نظر اور ان کے بار بار پوچھ پاچھ کی بنیاد پر بی بی آمنہ کے دل میں ڈر خوف پیدا ہوتا ہے بچے کے متعلق، تو مختصر قیام 1 مہینے کا کرنے کے بعد واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور مقام ابوا میں بی بی آمنہ انتقال کر جاتی ہیں۔ ام ایمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ مکرمہ تشریف لاتی ہیں اور عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ 2 سال کے بعد، یعنی 2 سال اپنا 10 مہینے 2 سال 8 مہینے 10 دن کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے موقع پر عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کی کفالت میں دے دیتے ہیں۔ ابو طالب کی کفالت میں آ جانے کے بعد ابو طالب نے حق ادا کیا، اپنی ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا، سونے میں، کھانے میں، پینے میں، آنے میں، جانے میں، ہر چیز میں اپنے بچوں سے زیادہ ان کا خیال رکھا۔ چنانچہ ابو طالب سردار بھی تھے لیکن عیالدار تھے، ان کے اپنے گھریلو حالات اس قابل نہیں تھے کہ وہ مزید بوجھ برداشت کریں۔ اس بات کو بھانپ لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے حضور نے حضرت ابو طالب سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے بکریاں چرانے کی اجازت دیں۔ مکہ مکرمہ میں اجیاد نامی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روپوں پر، یعنی کہ تھوڑی سی تنخواہ پر حضرت ابو طالب کے پاس رہتے ہوئے حضور نے جو ہے وہ بکریاں چروائیں، اور وہ جو پیسہ جو آتا تھا اس کا مقصد ابو طالب کا ہاتھ بٹانا تھا، اور ابو طالب کے تاکہ خرچے کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی جانب سے تعاون کرنا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوتی ہے 12 سال، تو ابو طالب قریش مکہ کا قافلہ لے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ چچا جان جا رہے ہیں، تو جیسے ابو طالب کے دل میں حضور کی محبت تھی بھتیجے کی، اسی طریقے سے حضور کے دل میں ابو طالب کی بھی محبت تھی۔ چنانچہ جب پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں تو اب ابو طالب نے حضور کو بتایا نہیں، نہ بتانے کی وجہ کہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ منور، اپنا شام کا سفر 1 مہینے پیدل کا ہوتا تھا، پھر وہاں کتنا عرصہ لگے پھر واپس آنا، تو گویا کہ 2 مہینے کا سفر ہے، اور حضور کی عمر مبارک اتنی زیادہ تو تھی نہیں، اس بنیاد پر کہ سفر کے اندر مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے عام طور پر۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر یہ جہنم یا عذاب کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، لہذا جو ہی سفر اگر ضرورت نہ ہو تو انسان کو واپس اپنے گھر پر آ جانا چاہیے۔ اس بنیاد پر ابو طالب نے حضور کو نہ تو مطلع کیا اور نہ ہی ان کو آگاہ کیا۔ اللہ کی شان جب روانگی کا وقت آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سامنے فرمائش کی کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے آپ کے، لیکن ابو طالب جان لے جانے پر راضی نہیں تھے۔ وہی وجہ کہ سفر کی مشقت ہے، تو کتابوں میں آتا ہے حضرت ابو طالب کا دامن حضور پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا، اور جیسے چھوٹے بچے بڑوں سے اصرار کرتے ہیں تو اللہ کی شان حضور پاک علیہ السلام نے اصرار کیا، مبارک چہرے پر غم کے اثرات دیکھے تو ابو طالب سے برداشت نہ ہوا، اس بنیاد پر وہ مجبوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر کے اندر روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ قافلہ چلا تجارت کا،
شام کے علاقے کے لیے، تو شام کی جو ابتدائی جگہ آتی ہے کہ جس کو بصرہ کہتے ہیں یا بصرہ کہتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جو شام کی حدود کے اندر داخل ہے، جب الفاظ دیگر یوں کہتے ہیں کہ یہاں سے شام بالکل قریب پڑتا ہے، یا اس علاقے میں بیٹھ کر انسان شام کے حالات سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان یہ مبارک قافلہ جب وہاں پر پہنچتا ہے تو جو ہی بصرہ شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ تھا، تو پہاڑوں سے اتر کر جب وہ شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک اپنا گرجا گھر تھا، ایک صومعہ تھا، صومعہ تھا یا کلیسا تھا، عبادت خانہ تھا عیسائیوں کا۔ وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا جو وہاں سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا، کیونکہ قریش مکہ کا تو راستہ یہی تھا، ان کو تو پتہ تھا کہ کہاں کہاں پر کون کون ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بندہ جو تھا یہ عبادت خانے سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ اس بندے کا نام جرجیس لکھا ہے، اور اس کو راہب اس بنیاد پر کہتے تھے کہ یہ راہب لوگ عیسائی لوگ ہوتے تھے کہ جو دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر اپنے عبادت خانوں میں رہ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ جب یہ قافلہ آیا تو یہ راہب اپنے اس گرجا گھر سے باہر آ گیا اور قافلے والوں کو یوں تجسسانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اب ابو طالب بھی حیران ہے، قافلے والے بھی حیران ہیں کہ ہم تو یہاں سے آتے جاتے رہے، یہ بندہ آج تک اندر سے باہر نہیں نکلا، آج کیا ہو گیا کہ یار یہ بندہ باہر کھڑا ہوا میں دیکھ رہا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو راہب تھا اپنے مطلب میں پورا نہ ہو سکا، اس نے کیا کیا کہ قریش مکہ کے اس قافلے کو دعوت پر بلوایا اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے راہب تھے، اس کے جو ماتحت لوگ تھے، ان کو کہا کہ وافر مقدار میں کھانا تیار کرو تاکہ پورے قافلے والوں کو پورا ہو جائے اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، کمی کوئی نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد قافلے والوں کو دعوت دے دی۔ اللہ کی شان ابو طالب اور ان کے ساتھ جو قریش مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے قافلے کے اندر شریک، وہ سارے کے سارے کھانے پر آ گئے۔ یہ راہب یہ خود کھڑا ہو کر نگرانی کر رہا ہے اور یہ کھانا تقسیم کر رہا ہے اور ایک ایک بندے کی شکل کو دیکھ رہا ہے۔ اب جب سب آ گئے تو اس کو اپنا مطلب پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ ہاں بھائی یہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ کہا نہیں، وہ کوئی نگرانی نہیں کہ دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو ابو طالب نے کہا ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ، اس کو ہم نے سامان وغیرہ کے لیے وہاں پر رکھا ہے کہ سامان کی حفاظت کے لیے۔ تو ابو راہب نے کہا بھائی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا سب کو لے کر آنا، کوئی بھی رہے نا۔ چنانچہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب بڑے کہیں جاتے ہیں تو چھوٹوں کو سامان کے پاس رکھتے ہیں، چنانچہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ حضور کو بلوایا گیا۔ اب جو ہی حضور کو بلوایا، وہ راہب چونکہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اپنی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی علامات کو دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا نا، اس نے فوراً کہا بھئی یہ بتاؤ اس بچے کا باپ کون ہے، سرپرست کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میں کہا نہیں آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے۔ وہ کہا بھئی میں اس کا باپ ہوں۔ کہا نہیں آپ باپ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرا علم کہتا ہے کہ اس بچے کا باپ اس وقت روئے زمین پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عجیب بات ہے جی۔ اب اس نے کہا کہ اچھا جی پھر او بھائی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، تو چاچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ کہا یوں کہو نا، بات جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ کہ یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد ابو طالب سے وہ راہب کہنے لگا میں اس بچے سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ راہب آ کر بیٹھتا ہے اور کہا کہ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ کہا میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کر تم سے کچھ پوچھوں؟ ایک دم حضور غصے میں آ گئے، ایک دم حضور غصے میں آ گئے، خبردار مجھے لات و منات کی قسم مت دینا، میں نہیں مانتا ان کو، جتنی نفرت مجھے ان سے ہے روئے زمین پر مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے۔ جب کبھی گزرنا بھی ہوتا ہے اس علاقے سے جہاں پر وہ موجود ہوتے ہیں میں کنارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ اب حالانکہ وہ عیسائی ہے، وہ خدا کی قسم دیتا، اس نے لات و عزا کی قسم کیوں دی؟ اس لیے کہ مکہ والوں کا بت وہی تھا، اس نے اس بنیاد پر کی۔ جب حضور نے زور سے اس کو جھڑکا تو فوراً قافلے والے بھی متوجہ ہو گئے، ابو طالب بھی حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ خیر جب غصہ ہوئے حضور تو راہب بھی ڈر گیا، تو کہا کہ پھر کس کی قسم دوں گا؟ اللہ کی قسم دے، مجھے اللہ کی قسم دے۔ چنانچہ اس راہب نے کہا اے محمد آپ کو میں اللہ کی قسم دے کر کچھ باتیں پوچھوں گا، سچ بتائیں گے؟ کہا بالکل بتاؤں گا، آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام کی قسم دی ہے، بالکل بتاؤں گا۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا دیکھا، آپ نے آج تک کیا کیا دیکھا؟ تو دائی حلیمہ کے پاس رہتے ہوئے جو شق صدر کا واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بتلایا، اس کے علاوہ کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ جب ساری باتیں بیان کی تو راہب کہنے لگا اے محمد بات تو ہے گستاخی کی، بات تو ہے گستاخی کی،
لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کمر دیکھ سکتا ہوں، میں آپ کی کمر دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے مجھے اللہ کے نام کی قسم دی ہے، آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہیں، جو دیکھنا چاہیں میں تیار ہوں۔ چنانچہ وہ راہب آگے بڑھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کو دیکھا کہ دونوں شانوں کے سینٹر میں سیب جتنی جگہ تھی جو ابری ہوئی تھی، جو مہر نبوت جہاں پر لگی ہوئی تھی، اس نے جو ہی دیکھا تو چیخ ماری اور حضور کی مہر نبوت کو چوما، حضور کے ہاتھوں کو چوما، حضور کے پاؤں کو چوما اور چیخ کر اس نے کہا کہ ابو طالب ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، خدا کے لیے اس کو یہاں سے لے کر جاؤ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ جو مہر نبوت دی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، اس کی باقاعدہ حیت کتابوں کے اندر موجود ہے۔ کسی جگہ پر کبوتری کے انڈے کی طرح ابھرا ہوا حصہ تھا، اور کسی جگہ پر یہ تھا کہ وہ سیب کی طرح تھی، اور اس کے اوپر باقاعدہ بال اگے ہوئے تھے، لیکن بال ترتیب سے، جیسے کہ آپ نے مرغے کو دیکھا ہوگا، مرغے کا تاج ہوتا ہے، اس تاج کے برابر میں جو بال ترتیب سے اگے ہوتے ہیں، اس انداز سے بال اگے ہوئے تھے، اور حضور کی اس مہر نبوت کے ارد گرد کالے کالے تل موجود تھے۔ چنانچہ اللہ کی شان، جب اس نے یہ سب کچھ کیا، کھانا وانا کھلا دیا، کھانا کھلانے کے بعد جب واپس تشریف لے کر گیا قافلہ، تو قافلے والے جلدی جلدی چلے گئے اور جا کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور جب درخت کے نیچے بیٹھ گئے، حضور جب گئے وہاں پر بیٹھنے کے لیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیٹھنے کی جگہ ملی وہ دھوپ والی جگہ تھی۔ ابو طالب ابھی تک اسی راہب کے پاس تھے۔ ابو طالب کو فوراً راہب نے کہا وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ سارے درخت کے نیچے بیٹھے، کہاں کہ اس کی شاخیں دیکھو کیسے محمد پر سایہ کرنے کے لیے جھک رہی ہیں۔ چنانچہ وہی درخت کی شاخیں جن کے نیچے وہ قافلہ بیٹھا تھا، وہ یکدم جھک گئی اور آپس میں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگا۔ ابو طالب نے راہب سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نبی ہے؟ کہا کہ جس وقت تم لوگ پہاڑ سے اتر کر اس گھاٹی میں داخل ہوئے تو کوئی درخت اور کوئی پتھر میں نے ایسا نہیں دیکھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ شان فقط نبی ہی کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، اب اس نے راہب نے ابو طالب سے کہا اللہ کے لیے آپ ان کو واپس لے جائیں، ان کو آگے شام مت لے کر جائیں، روم کے لوگ وہاں پر یہودی ہیں، وہ ان کی جان کے دشمن ہیں، ان کو دیکھیں گے، علامات کے طور پر ان کو پہچان لیں گے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب ابو طالب نے کہا کہ بھائی اتنا دور کا سفر ہے، یہاں سے میں واپس جاؤں، لیکن انہوں نے منت کی، سماجت کی۔ اسی دوران دیکھا کہ وہاں سے 7 آدمی آ رہے تھے۔ راہب کی اچانک نظر پڑی 7 آدمیوں پر، تو فوراً راہب نے ان کی طرف اپنی توجہ کر لی اور کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جی ہم نے اپنی آسمانی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کی جو علامات پڑھی تھیں، ان کے مطابق وہ نبی پیدا بھی ہو چکے ہیں اور اس مہینے کے اندر وہ شام کا سفر کرنے والے ہیں۔ ہم نے چاروں اطراف میں بندے بھجوا دیے ہیں، ہم 7 آدمی ان کی تلاش میں آئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ بھائی بات سنو، کہ جو کام اللہ نے کرنے کا ارادہ کر لیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا پاگل ہو تم لوگ یار، جب وہ نبی آنا تھا وہ آ گیا، کیوں خواہ اس کے قتل کے در پر ہو؟ ان 7 بندوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور وہ آگے والے ارادے کو کینسل کر کے اسی راہب کے مجاور بن کر اس کے عبادت خانے میں چلے جاتے ہیں، اور دوبارہ راہب ابو طالب سے کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ ان کو لے جائیں، ان کو واپس کر دیں یہاں سے۔ اب ابو طالب نے وہ بندے بھی دیکھ لیے، راہب کی باتیں بھی سن لی۔ جب یہ سب کچھ سن لیا، اس کے بعد اس راہب نے اپنا روٹی اور زیتون کا خالص تیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھجوایا، ان کو واپس بھجوائیں اور راستے میں ان کے کھانے پینے کے لیے کام آ جائے گا۔ اللہ کی شان، جب روانگی کا وقت آیا اس سے پہلے کا، یا بات کہتے ہیں دوسرے سفر میں اسی طرح کے واقعہ ہوا، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو فوراً راہب نے کہا ابو طالب وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو، وہ بندہ جو بیٹھا ہوا کہاں؟ کہا اس امت کا نبی ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بتلا کر گئے تھے اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ وہاں سے بھی علامت۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب ہوا، ابو طالب کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا۔ ابو طالب نے مکہ مکرمہ ان کو روانہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں بیچا اور خود لے کر واپس آئے، اور دوسری روایت کے مطابق یہ ہے ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندوں کے ہمراہ واپس مکہ مکرمہ بھجوایا، اور خود چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے سامان تجارت کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر اللہ کی شان
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا پورے مکہ کے گھرانوں کے اندر تھا۔ چنانچہ ایک صحابہ تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا حضور سے کوئی لین دین کے معاملات تھے، تو میں نے کچھ دینا تھا حضور کو، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی آ کر دیتا ہوں۔ میں گھر گیا تو وعدہ بھول گیا، جب میں بھول گیا ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، تیسرے دن مجھے بات یاد آئی، اوہ میں نے تو محمد سے وعدہ کیا تھا۔ تیسرے دن میں گیا تو جہاں پر حضور کو چھوڑ کر گیا تھا 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر انتظار فرماتے رہے، اور مجھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا تم نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی کہ میں 3 دن تک تمہارا انتظار کرتا رہا۔ اور اس قسم کے واقعات ہو تو چرچا تو ہوتا ہے، تو شہرت تو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب تھے عبداللہ ابن صائب، مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، فرماتے ہیں جب میں مدینہ منورہ گیا مسلمان ہونے کے لیے تو میں نے حضور سے کہا مجھے پہچانتے؟ کہا بالکل جی۔ حضور نے مجھ سے کہا مجھے پہچانتے؟ کہا بالکل جی۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ ایک معاملے میں ہم دونوں پارٹنر تھے، لیکن آپ سے بہترین میں نے شریک کوئی نہیں دیکھا کہ نہ تو اب لڑائی کرتے تھے اور نہ ہی اب جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاندار بچپن مکہ مکرمہ میں گزرتے گزرتے جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک ہوتی ہے 15 سال، تو وہاں پر ایک لڑائی لڑی جاتی ہے جس لڑائی کو حرب الفجار یا جنگ فجار کہتے ہیں۔ 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، 4 مہینوں میں لڑائی کرنا حرام ہے، یہ مطلب پرانی شریعتوں سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے۔ وہ 1 مہینہ جو الگ ہے وہ رجب کا مہینہ، شعبان سے پچھلا اور جمادی الثانی کے بعد والا مہینہ، اس مہینے کو محترم کہا گیا۔ اور باقی جو 3 مہینے ہیں ذی قعدہ ہے، یعنی کہ جو عید الفطر کا جو مہینہ آتا ہے اس کے بعد والا مہینہ ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں لڑی جاتی۔ عرب کی عادت یہ تھی کہ لڑائی کے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا، چنانچہ ان کی لڑائیاں معمولی بات پر بھی ہوتی تھی۔ ایک لڑائی ان کی اس بنیاد پر بھی ہوئی کہ بھائی تمہارے باغ سے جو درخت کے اوپر جو درخت تھا اس سے چڑیا اڑ کر آئی اور ہمارے باغ میں آ گئی، کیوں آئی؟ اس پر لڑائی ہو رہی ہے، تو سینکڑوں بندوں کو مار دیا۔ ان لوگوں کی لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اس بنیاد پر ان کو صبر نہیں ہوتا تھا۔ تو صبر نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو مہینے مسلسل چلے آ رہے تھے ان کے اندر تو 3 مہینے، وہ 3 مہینے بغیر لڑائی کے کیسے گزارا کرے؟ اس بنیاد پر 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو مکہ کے سردار بنے ہیں ابو طالب، سمجھیے گا، مکہ کے سردار بنے ہیں ابو طالب، اور قریش کے سردار بنے ہیں حرب ابن امیہ، یہ حضرت ابو سفیان کے والد حضرت امیر معاویہ کے دادا تھے۔ تو قریش کی طرف سے سردار تھے حرب ابن امیہ، اور دوسرا قبیلہ جس سے لڑائی تھی بنو کنانہ، جس کو قیس بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور اتنی زیادہ خطرناک لڑائی تھی کہ عرب کی تاریخ میں اس جیسی لڑائی کوئی بھی دیکھنے کو نہ ملی۔ لیکن اس لڑائی کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ 2 تھی۔ ایک تو انہوں نے حرم پاک کے احترام کو پامال کر دیا، حرم کے اندر لڑ رہے تھے، اور دوسرا اس لڑائی کے اندر اللہ نے جن مہینوں میں لڑنے سے منع کیا تھا اس مہینے کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس بنیاد پر اس کو فجار، حرب الفجار یعنی کہ گناہ والی جنگ قرار دیا گیا۔ اس لڑائی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ نہیں لیا، البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ چونکہ قریش کی طرف سے حضور پر اصرار آیا تو حضور پاک علیہ السلام تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیا کرتے تھے، لیکن بنفس نفیس حالانکہ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے لیکن لڑائی کے اندر شرکت نہیں کی۔ ابتدائی مرحلے میں جو بنو کنانہ تھے وہ قریش پر غالب رہے، پھر قریش بنو کنانہ پر غالب رہے، آخرت میں ان کی آخر میں صلح ہو گئی اور صلح کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو کچھ نیک لوگ بھی تھے جن کی طبیعت مصلحت پسند تھی، انہوں نے سوچا کہ یار یہ لڑائی کئی خاندانوں کو برباد کرتی ہے، کیوں نہ زمانے جاہلی پرانے زمانے میں ایک معاہدہ ہوا تھا آپس میں، قبیلہ بنو جرہم اور کچھ اور لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کسی ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ مکہ میں جو بھی آئے گا اگر وہ مظلوم ہوگا، بھلے ہمارا ہو یا پرایا، اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، ہم اس کے خلاف جو ہے یکجان ہو کر مقابلہ کریں گے۔ جب یہ معاہدہ بہت پہلے تھا، اب جب یہ جنگ ہوئی، جنگ فجار، بڑی خطرناک جنگ تھی۔ عبد المطلب کے بیٹے زبیر بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں،
یہ کھڑے ہوئے اور سرگرم ہوئے کہ یار یہ کسی طریقے سے آپس میں یہ معاہدہ کروا لیتے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو جائے۔ چنانچہ یہی زبیر بن عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے پاس بھی گئے، قبیلہ بنو تمیم کے پاس بھی گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی لگتے تھے عبداللہ بن جدعان، ان کے گھر پر جمع ہوئے۔ اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ معاہدہ تھا، اگر اس معاہدے میں شرکت نہ کرنے پر مجھے سرخ اونٹ بھی دیا جاتا میں اس کو بھی ٹھکرا دیتا۔ یہ بہترین معاہدہ تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ اللہ کی جان اس معاہدے کی وجہ سے جو عارضی طور پر جنگ بندی ہو جاتی ہے اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو جاتی ہے بھیا؟ مزہ آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ٹی ویاں تو ہر گھر میں ہے نا حضرت، تو ڈرامے بھی تو چلتے ہیں نا، قسط وار، سیریل وار، اسی طریقے سے ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ، کوئی جلدی نہیں انشاءاللہ۔ آج ربیع الاول کی ساتھ ہے، 30 تک چلائیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ جی۔ اب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہو جاتی ہے 25 سال۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے جس وادی کے اندر 25 سال گزارے ہوں وہ وادی کتنی سی تھی؟ اتنی سی۔ گھر گھر کے اندر حضور کا شہرہ، حضور کے بارے میں گھر گھر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، یار وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے محمد، وہ تو بڑا امین انسان ہے، کیونکہ مکہ والے ان کے پاس امانتیں جمع کرواتے تھے اور ان کو بہترین امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اب طرح طرح کے گھرانے تھے لیکن سب گھروں کے اندر اس بات کا شہرہ اور چرچا تھا کہ محمد سے بہتر انسان مکہ مکرمہ میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسا ہوا کہ مکہ مکرمہ کی خاتون تھیں جن کو مکہ والے طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب پاکیزہ، ان کا نام تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ مکہ مکرمہ کی وہ بااثر ترین خاتون تھیں کہ پورے مکہ کے لوگ جو قافلہ تجارت کا شام کی طرف روانہ کرتے، ان سب کا جتنا مال ہوتا تھا نا، ان کا اکیلے کا اتنا مال ہوتا تھا۔ اتنی بڑی بہترین قسم کی مالدار خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ترین خاتون تھی، اور عزت اور جاہ اور جلال اور پاکیزگی کے اعتبار سے بڑی بہترین خاتون تھے۔ ان کو پتہ چلا چونکہ ان کا ایک شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ایک شوہر نے ان کو طلاق دے دی تھی، یہ بیوہ تھیں، مالدار تو تھیں، بیوہ تھیں۔ چنانچہ یہ اپنی تجارت کا سامان کسی نہ کسی بندے کو دے کر بھجواتی تھی۔ کچھ شرطیں ہوتی تھیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سامان لے جائیں، جو منافع ہوگا آدھا آدھا کر لیں گے، یا آپ سامان لے جائیں ہم آپ کو تنخواہ دیں گے، یا آپ سامان لے جائیں ہم آپ کے گھر بار کا سال بھر کا خرچہ اٹھائیں گے۔ یہ اس زمانے کے اندر اس طور پر اپنا سامان بکوایا جاتا تھا۔ ان کو جب پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، انہوں نے حضور پاک مجھے دیکھو یار کیوں توجہ ہٹ گئی آپ لوگوں کی، مجھے دیکھو، یکدم نگاہیں پھر گئی، توجہ آ گئی، توجہ آ گئی۔ وہ کسی کام سے اٹھا ہوگا، کوئی فون آ گیا ہوگا، آدمی کو پاد آ جاتی ہے، پھسی آ جاتی ہے، مجمع میں مارے گا، سب کے سامنے دلیل تو نہیں ہونا، لیکن ہم لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے۔ اور وہاں سے کوئی لیٹرین سے نکل رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو سارے جو نا ناک بھی ادھر ہوتی ہے لیٹرین کے اندر اور نگاہیں بھی ہوتی ہے کہ کون سے بوسر کو ہلا رہا ہے۔ خدا کو مانو یار کیا ہو گیا ہے، نگاہیں ایک طرف رکھ کے بالکل سیدھا اسٹیٹ رکھا کریں۔ اب کیا ہوا کہ اپنا ہاں بی بی خدیجہ کو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا نام محمد ہے اور ان خصوصیات کے حامل ہیں، اور ان کو تو بندہ ویسے بھی چاہیے تھا۔ اس نے حضرت بی بی خدیجہ نے پیغام بھجوایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا یہ اچھا ہو کہ مجھے تو ویسے بھی بندہ چاہیے ہوتا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے جائیں اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل یعنی کہ دگنا میں آپ کو منافع دوں گی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں پیسوں کی لالچ نہیں تھی، ابو طالب کے گھرانے کا خیال تھا کہ چلو 4 پیسے مل جائیں گے، ابو طالب کا ہاتھ بٹا لوں گا اور ابو طالب کے گھر کی کفالت کے ساتھ ساتھ میں ان کا ایک معین اور مددگار بھی بن جاؤں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار فرما دیا۔ چنانچہ بی بی خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اپنا سامان تجارت دے کر بھجوا دیا۔ اب میسرہ جب حضور کے ساتھ گئے تو وہ تو بڑے حیران ہو گئے
کہ یار میں غلام ہوں اور یہ مکے کے سردار کے بیٹے ہیں. آگے تو سرداری بات کی بات ہے نا، فی الحال تو سردار کے بیٹے ہیں. اب سفر کے دوران یہ میسرہ ان سے حضور سے پیچھے چلتا، حضور ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیتے، میں برابر چلو، کیا ہوا پیچھے کیوں چل رہے؟ کھانا کھانے کی باری آتی، میسرہ دسترخوان پر نہ بیٹھتا، حضور اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا لیتے. بڑا حیران ہوتا کہ یہاں پر تو غلاموں کو لقمہ منہ میں نہیں دیا جاتا اور اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اور یہ محمد بڑے عجیب انسان ہیں کہ مجھے ساتھ بٹھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، اور مجھ سے ایسے گپ شپ لگاتے جیسے ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے دوست ہوں. بالکل کوئی فرق محسوس نہیں کیا. اب وہ میسرہ کے دل میں یہ باتیں کھٹک رہی تھیں. انہوں نے دیکھا کہ دوپہر کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، 2 فرشتے باقاعدہ حضور پاک علیہ السلام پر سایہ کر کے چلتے ہیں. اس کو اور حیرانگی ہوتی. چلتے 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 اللہ کی شان یہ بصرہ کے اندر پہنچے. جو ہی بصرہ کے اندر پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا. اس راہب کا نام نستورہ تھا، نون سین طا واو را الف، نستورہ. اس نے جب دیکھا حضور پاک علیہ السلام کو تو اس نے پہچان لیا. اس نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. وہ بھی واپس آئے اور دیکھا، ہاتھ چومے اور اکرام کیا، احترام کیا. اور اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام آگے تشریف لے کر جاتے ہیں. مکہ مکرمہ سے لے کر جانے والا قافلہ تجارت جب شام پہنچتا ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کیا کیا کہ مکہ سے لایا ہوا سامان شام میں بیچ دیا اور وہاں سے دوبارہ سامان خریدا اور لا کر مکہ مکرمہ کے اندر بیچ دیا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے جو تجارت کا سامان جاتا تھا مکہ والے جا کر وہاں بیچتے، وہاں سے پیسے لے کر واپس آ جاتے. حضور نے میسرہ سے کہا کیا یہ اچھا ہو ہم یہاں کا سامان وہاں بیچیں، وہاں سے خریداری کر کے ہم مکہ مکرمہ میں بیچیں. اس سفر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بی بی خدیجہ کو اتنا منافع ہوا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. حضور کی برکت تھی. اب جب یہ قافلہ واپس آیا، جو ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا تھا تو پہلے سے اطلاع مل گئی کہ یار وہ قریش کا قافلہ واپس آنے والا ہے. تو سارے عورتیں سارے مرد چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے. تو بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اس شان سے کہ 2 فرشتوں نے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. چنانچہ بی بی خدیجہ نے اپنے ہمچولیوں سے کہا، سہیلیوں سے کہا وہ دیکھو محمد کے اوپر باقاعدہ سایہ ہے. چنانچہ بہت زیادہ منافع کما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے تو بی بی خدیجہ کے دماغ میں بات کھٹک گئی کہ یہ بندہ کوئی نرالی شان والا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نرالی شان والا ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ کوئی بڑی شان والا اور نرالی شان والا ہے. اللہ کی شان. ایسا ہوا اس زمانے میں شادیاں کروانے والی ایک عورت تھی جس کا نام تھا نفیسہ. کیا نام تھا؟ نفیسہ. اب بی بی خدیجہ نے تو سارے معاملات کو تو دیکھ لیا کہ یار بڑی بابرکت چیز ہے. اب بی بی خدیجہ کی عمر مبارک تھی 40 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال. بی بی خدیجہ کو شادی کی چاہت کوئی نہیں، لیکن اس برکت کو ضائع نہیں کرنا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مردوں میں سے تو بہت بڑے بڑے عقل مند پیدا ہوئے، لیکن عورتوں میں سے چند عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو عقل مند کہا جا سکتا ہے. ان میں ایک بی بی خدیجہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اس نفیسہ خاتون کو بی بی نے بھجوایا اور پیغام نکاح دے کر بھجوایا. پھر اس کو جو واقعات آگے تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. اللہ پاک کو فکر عمل نصیب اجمعین برحمتک یا رحمن.